أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ادب توجہ اور شوق سے عرض کر لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وأہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین سبحان اللہ سبحان اللہ. برادری عزیز جناب مولانا محمد یوسف تبسم صاحب، برادری محترم جناب محمد شیراز بٹ صاحب سمیت جن جن خوشبخت اہل ایمان کو اس پاکیزہ نورانی محفل مبارک کے انعقاد و اہتمام کی سعادت نصیب ہوئی. دعا ہے وقت اولا شریف مجھ سمیت تمام معاملین حاضرین سامعین کی بشری کوتاہیوں کمزوریوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے ہماری اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ محفل میں پہنچیں کوئی کلام سماعت کریں یا کسی ایمان والے کے قریب بیٹھے یا کسی کی نور اور فیض بری نظر آپ پر پڑ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر طبیعت بن جاتی ہے کچھ بیان کرنے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. لیکن چونکہ بھائی شیراز صاحب نے مجھے ایک مخصوص حوالے سے منقبت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. میں پہلے ان کی خواہش کے احترام میں چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد ضرورت کے تحت کچھ مزید گزارشات پیش ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے قالین بچھا لیں. پلوی صاحب ایڈا بھی متبرک نہیں ہے، اس کی فرما برداری کا میرا تجربہ بھی ہے. میں بڑی تو بعد ایک جمعہ گزارے دوسرے جمعے وہ آدھے دی وجہ کیونکہ میرے کو نماز اتنی پڑھنا دی تھی اور کڑا پڑھ سکتا بندہ نماز پڑھنے میں گٹی ٹوٹل نہ رہے تو اس لیے کہ نماز پڑھنی
جو خیر ہے کوئی نہیں کوئی نہیں لگا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں ولایت کا نور عطا فرما کر سبحان اللہ بھیجی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جنہیں سرزمین ہند میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تشریف لانا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کی بعثت کے تقریباً 500 سال بعد، 5 صدیوں بعد آپ سرزمین ہند پر تشریف لائے اور اللہ کے بندوں کو دین اسلام کی دعوت دی، ان کے قلوب و اذہان کی تطہیر فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سب گیا اور مشہور قول ہے یہ کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ پریکٹیکلی اگر میرے کسی بچے کا دماغ نہ مانے تو کرامت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی زیادہ تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا پیدائشی نام ہے حسن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انہوں نے لقب پایا معین الدین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور زمانہ انہیں غریب نواز کے نام سے جانتا ہے، سبحان اللہ۔ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے 4 مصرے جو بڑی شہرت کے حامل ہیں، جو بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 450 سال بعد تقریباً آپ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے اس فرمان پاک کی وضاحت فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ فارسی کلام ہے یہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تھے نہیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھے نہیں ہیں، اور جب ہیں تو پھر ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدید بولی میں ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو خواجہ خواجگاں والی ہندوستان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزون اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل مبارک کے ایک فرزند ارجمند اور حسنی سید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مشہور بات یہی ہے، اور ہم خطیب لوگ بھی یہی بیان کرتے ہیں
کہ کربلا معلیٰ میں جانے والے قافلے میں خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد زندہ موجود بچا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر اتنی بات پہ اکتفا کر لیا جائے تو پھر خدا کی یہ زمین پر حسینی سادات ہونے چاہیے، حسنی نہیں ہونے چاہیے، جبکہ سادات کے دو گھرانے ہیں، حسنی سید، حسینی سید، اور کچھ خوش نصیب بیک وقت نجیب الطرفین ہوتے ہیں، حسنی بھی ہوتے ہیں، حسینی بھی ہوتے ہیں۔ ان کی ماں حسین پاک کے گھر سے ہو اور ابا جان حسن پاک کے گھر سے ہو، یا اماں جان حسین پاک کے گھر سے ہوں اور ابا جان حسن پاک کے گھر سے ہوں، تو انہیں کہا جاتا ہے نجیب الطرفین سید، حسنی حسینی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر صرف سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ رہنے کی بات کی جائے تو پھر حسینی سید تو زمین پہ ہونے چاہیے، یہ حسنی کہاں سے آ گئے؟ جب حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی حسنی سید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کو دونوں نسبتیں حسن ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رہے کہ میرے آقا مولا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور 5ویں شہزادے جن کا نام ہے سیدنا امام حسن مصنع، سبحان اللہ، یہ اس قافلے میں موجود تھے۔ کل امام حسن پاک کے 12 شہزادے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باقی کدھر ہیں، گئے نہیں گئے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے چچا جان حسین پاک کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، اور مار وہ لوگ کھا جاتے ہیں جو اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کرتے ہیں، واہ، بے شک، بے شک۔ ورنہ تو یہاں بھی تبصرے کیے جا سکتے ہیں اور ریسرچ پیش کر کے خود بھی گمراہ ہوا جا سکتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ جی سکے بھائی تھے، سکے پتر آل نہیں، تو باقیاں ہوئے میں خام اللہ میں دینا پیا۔ ٹھیک ہے میری جان؟ تو امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان کربلا میں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، یہ اس قافلے میں باقاعدہ شامل ہیں۔ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، شدید زخمی ہوئے، اور زخمی حالت میں پھر یہ اس قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے۔ اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی، اور ان کے سبب امام حسن پاک کی نسل آج تک سلامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں شاہ است حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ ہوتے ہیں جو آ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو جانے کے باوجود بھی جاتے نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، جانے کے باوجود بھی جاتے نہیں۔ میں اس کی ایک روحانی کیفیت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں ایک میرا بھائی، میرا بزرگ بہت شوق سے بیٹھا ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک اور آپ کے خانوادے کا تذکرہ سننے کے لیے بڑی طلب اور طلب لے کے آیا ہو، اچانک اس کو کوئی ایمرجنسی کال آ جائے اور وہ اٹھ کر کے اپنی اس مجبوری کی طرف نکل جائے، جسم اس کا جہاں بھی ہو، روح اس کی یہیں کہیں پھرتی ہو۔ اور جہاں روح ہوتی ہے وہاں رونقیں ہوتی ہیں، بہاریں ہوتی ہیں، کام ہوتا ہے، امدادیں ہوتی ہیں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اگر جنگل بیابان میں پھٹک جاؤ، کہیں راستہ بھول جاؤ اور تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے کہ میری منزل کس طرف ہے، تو آواز لگاؤ یا عباد اللہ اعینونی فی سبیل اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اللہ کے نام پر۔ تو وہاں موجود اولیاء اللہ کی جو ارواح موجود ہوگی وہ تمہاری مدد کرے گی، تمہیں راستہ دکھا دے گی۔
سندھ میں رہا ہوں، میں نے پپیتا کھایا ہے، مجھ سے پوچھو کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ پنڈی والے نہیں بلا جانے پپیتا کے تب جس نے کھایا ہی نہیں وہ کہ جی نہیں کچھ مینوں مناسب نہیں لگتا، تو کدے کھا تو صحیح۔ یا عباد اللہ اعینونی فی سبیل اللہ، اے بندگان خدا میری مدد کیجئے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ تو پھر وہاں موجود اہل اللہ کی ارواح 17 راتیں سال کی سیدنا قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جن راتوں میں مرنے والے قبروں میں دفن ہو جانے والے اہل ایمان کی روحیں قبروں سے نکل کر اپنے گھروں تک آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پوری دنیا ہے، پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا یہ فرزند اپنے دادا جان کی خدمت میں جو نذرانہ محبت و عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شاہ اسد حسین، سبحان اللہ۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جب ہیں تو پھر ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ شاہ ہیں، اور شاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں۔ اب یہ چونکہ میں نے کہا نا فارسی کلام ہے تو لفظ شاہ ہوگا فارسی گرامر کے حوالے سے اس میں تصغیر، اور بادشاہ ہوگا اس میں تکبیر، اس میں مصغر یا اس میں مکبر۔ اب اس میں مصغر میں معنی کا ہلکا پن پایا جاتا ہے، اس میں مکبر میں معنی کا بھاری پن پایا جاتا ہے۔ اور امام علی مقام خدمت میں خواجہ معین الدین چشتی نے جو نذرانہ محبت پیش کیا اس میں آپ کو شاہ بھی کہا گیا، بادشاہ بھی کہا گیا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب نانا جان کی بارگاہ میں آتے ہیں نا تو سائل بن کے آتے ہیں، لیکن منگتا اگر بڑے دروازے پہ کھڑا ہو تو منگتا ہونے کے باوجود شاندار ہو جاتا ہے۔ حضرت چراغ گولڈا حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے منگن آدھیاں کم از کم اتنا چاچ ہونا چاہیے بھائی کتوں منگنا ہے تو کہیں منگنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو گلی محلے میں پھرتے ہیں نا یہ درویش ہے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ درویش ہوتے ہیں۔ درویش اور درویش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ درویش اس کو کہتے ہیں بوا تک گیا تے چمٹ پیا، اور درویش اسے کہتے ہیں کہ کنگنا آیا تے اس کی ایمانداری نے موتی دے کے بھیج گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سبحان اللہ۔ جب سائل طلبگار حاجت مند کسی بڑے دروازے پہ کھڑا ہو اور کیفیت یہ ہو جایا کرتی ہے کہ اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں، اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں، ان کے دربار میں کھڑا ہوں میں۔ اب میں یہاں سائل کی بڑائی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کی وہ جماعت جو رب العالمین جل جلالہ نے میرے روضہ انور پر آ کر طواف محبت فرما کر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے پیدا کر رکھی ہے، وہ فرشتے اتنے کثیر تعداد میں کہ ایک جماعت جو صبح سے لے کے شام تک آتی ہے، دوسری شام سے لے کے صبح تک آتی ہے، ایک جماعت فرشتوں کی جو ایک بار درود بھیجنے کے لیے آ گئی، اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ وہ فرشتے ہو کے ایک بار آئے مڑ کے نہ آ سکے، یہ بشر گناہگار گندا مندہ ہو کے سال میں کئی بار چلا جاتا ہے۔
ان کے دربار پر کھڑا ہوں میں. تو جب سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے لینے کے لیے لنگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو شاہ ہوتے ہیں، اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت میں بیٹھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاروق جیسوں کو بانٹے تو بادشاہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دو. تو میں سفارش کر بیٹھا نو دے علاج میرے کو سبحان اللہ کہتے تھے 2.5 من بدلنا گوشت ہوئے تاں بیٹھا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. رکھنی میں اپنے بھائی جان کی کرسی آن کے آپ کو دیتی ہے. میں کہا اللہ رولے جو کام بندہ چنگا جو لگتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو کرسی چاہیے. میں کہا بھائی جان اچھی کرسی دے بہو اتنا بڑا رولا نہیں ہے کرونا بیچی میں نکلتا نہیں پیا. توجہ میرا سونا شاست حسین ہیں. سبحان اللہ. او بھائی میرے جو زندہ ہو وہ ہوتا ہے، اور اگر عزیز الدین کوکب کہے کہ زندہ ہے تو بے شک نہ مان. معین الدین چشتی کہے کہ زندہ ہے تو بے شک نہ مان. کہ ایک پیر صاحب نے کہا ہے جی ہم نہیں مانتے، لیکن اگر خالق موت و حیات کہے کہ زندہ ہے تو پھر کدھر جاؤ گے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سبحان اللہ. خون بہہ گیا، وجود پاک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روح جسم سے الگ ہو گئی. جس طرح ممکن ہو سکا کسی نے نہلایا یا نہلانے کی کیفیت بھی نہ بن پائی. کفنا دیا گیا، دفنا دیا گیا، صدیاں بیت گئی، لیکن میرا رب فرماتا ہے بل احیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تو آکے جی جڑا زندہ نظر کیوں نہیں آتا تو بچہ کہ خیال ہے مسلم ٹاؤن سارا مر گئے، یہی چیزیں جڑے نظر آ رہے ہیں. زندہ و موجود کے لیے سر کی آنکھوں سے نظر آنا کب ضروری ٹھہرا؟ بہت خوب. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کو عقل کی بات کر رہا ہوں، عقل مندوں کے لیے بات کر رہا ہوں. زندہ و موجود کے لیے یہ کب سے شرط ٹھہری کہ وہ سر کی آنکھوں سے دیکھا جائے؟ اگر یہی شرط ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس پورے ایریے میں صرف یہی زندہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو باقیوں نے ماشاءاللہ فرون جنازے اللہ خیر کرم مہینہ لا کے ہی پورے ہو سکتے. اتنے جنازے 17 مولوی اتنا پڑھا سکتے، پھر کرائے تو منگواؤ 12-15 تاکہ جناب صبح تم لے کے شام تک پڑھا تھا. اتنی مخلوق مقصی اس طرح کی بات نہیں ہوتی. کوئی ہوتا ہے اور ہو کے بھی نظر نہیں آتا. بے شک. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. لیکن احساس قربت بتاتا ہے کہ کوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، حسین پاک رب العالمین جل جلالہ کا لنگر جو کملی والے کو ملا ہے وہ کسی اور سے نہیں لیتے، خود کملی والے آقا سے لیتے ہیں. جب آستانہ اتنا بڑا ہو، سبحان اللہ. بارگاہ اتنی بڑی ہو، جو خزانہ بانٹا جا رہا ہے وہ الکوثر ہو، جو خزانہ بانٹا جا رہا ہے وہ قرآن ہو، جو خزانہ بانٹا جا رہا ہے وہ یقین و ایمان ہو، جو خزانہ بانٹا جاتا ہے وہ ہدایت و فرقان ہو، تو پھر لینے والا سمٹ کے آئے گا، ادب سے آئے گا، اپنے آپ کو مار کے آئے گا، عاجزی کا مجسمہ بن کے آئے گا. لیکن جب سائیدہ فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ اگر مجھ سے اور لینا چاہتے ہو تو جو دیا ہے وہ بانٹ ڈالو. اور آپ کا کیا خیال ہے بانٹنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جس مال کا صدقہ نکلے وہ بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ جس مال کی زکاة نکلے وہ بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ تو سب بانٹ چھوڑے ہیں، مکیا کیوں نہیں، ود کیوں گیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
آپ نے تو بانٹ دیا لیکن یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ 100 پچھو 2.5 کٹ کے لیکن یہ پیچھے 7.5 میں بڑھ گیا. اے وہ 100 نہیں رہے، اے اتنے بدن کے تیرے واسطے پاویں ہزارہ بھی دینا کافی ہو جان. میرے